بسم اللہ الرحمن الرحیم تجلیات افعالیہ میں ہمارے بعض بزرگوں نے آ کر یہ الفاظ کہے ارید و اللہ ارید جو کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ بعض بزرگوں نے یہ الفاظ کہے وہ اس سبق پر آ کر انہوں نے کہا اور اسی پر پھر انسان کو ایمان کی ایک قوت حاصل ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگلا سبق دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لطیف روح کا سبق. وہ تجلیات ثبوتیہ، صفات ثبوتیہ. صفات دو طرح کی ہیں، ایک ثبوتیہ کہلاتی ہیں، دوسری سلبیہ کہلاتی ہیں. تو 8 صفات ثبوتیہ ہیں، کتابوں میں تفصیل ہے ان کی. اس کا فیض سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا. تو نیت یہ کی جاتی ہے کہ الہی تجلیات صفات ثبوتیہ کا وہ فیض جو آپ نے نبی علیہ السلام کے لطیف روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے لطیف روح میں القاء فرمایا تھا، پیران کوار کے واسطہ سے میرے لطیف روح میں بھی القاء فرما دیجیے. اس سبق کے اثرات مختلف ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سالک کی نظر سے اپنی صفات زائل ہوتی ہیں اور اس پر اللہ تعالی کی صفات کا غلبہ آ جاتا ہے. اپنی صفات اس کی زائل ہو جاتی اور اللہ رب العزت کی صفات کا غلبہ آ جاتا ہے. اس مقام پہ اس کو وہ نعمت ملتی ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ تعالی. حکم فرمایا ہے تو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی اس نعمت کو حاصل کرنے والا ہی نہ ہو. وہ تو ہمیں نہیں نہ پتا کہ یہ نعمت حاصل کیسے کرتے ہیں. تو جب سالک لطیف روح کی فنائیت حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر صفات باری تعالی کا اتنا اثر آ جاتا ہے کہ اس کی ذات ان صفات میں گم ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ صفات آ جاتی ہیں. تخلقوا باخلاق اللہ تعالی. اور جب صفات آ جائیں تو بندہ قرب کا مقام پا لیتا ہے. بھئی صفات کی وجہ سے ہی بندہ پیارا لگتا ہے نا. تو جب بندے میں ایسے خدائی صفات آ گئیں تو وہ بندہ اللہ کو پیارا لگے گا نا. اس مقام پہ سالک کا وہ درجہ بنتا ہے جس پہ اللہ فرماتے ہیں کنت سمعہ الذی یسمع بی. پھر میں وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. اس مقام پہ آ کے سالک، اور پھر اس مقام والے بندے کو اللہ تعالیٰ ایک نعمت دیتے ہیں کہ اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی. چونکہ حدیث پاک میں ہے، اسی حدیث مبارکہ میں وَإِن سَأَلَنِي أُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں. تو قبولیت دعا کا جو درجہ ہم سنتے آئے ہیں نا کہ جی مستجاب الدعوات مستجاب الدعوات، سالک اس لطیفے پہ آ کے پھر اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے. جب رب نے فرما دیا کہ بھئی اب اس بندے کے اوپر میری صفات کا غلبہ ہو گیا تو سبحان اللہ.
اس لیے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جب تو نے پھینکا، جب آپ پھینک رہے تھے، آپ نہیں پھینک رہے تھے، وہ تو اللہ پھینک رہا تھا. سبحان اللہ. گفتئے اللہ بود گرچہ از حلقوم میں عبد اللہ بود. تو وہ لطیفہ روح پہ انسان کو یہ کیفیات ملتی ہیں. اور ریزن اس کی کیا ہوتی ہے کہ صفات ثبوتیہ کا اس کے اوپر اتنا ورود ہوتا ہے کہ اس کے لطیفے کو ان صفات میں ایک فنائیت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد لطیفہ سر ہے. لطیفہ سر میں یہ نیت کرتے ہیں کہ الہی شیونات ذاتیہ کا فیض جو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لطیفہ سر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لطیفہ سر میں عطا فرمایا تھا، پیران کبار کے واسطے سے میرے لطیفہ سر میں بھی القاء فرما دیجیے. اب یہاں پر یہ بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی کی ذات، اس کی صفات، اس کے شیونات، یہ سب چیزیں کیا کیا ہیں. تو ذات ہوئی اللہ تعالی کی، اور ایک اللہ کی صفات ہیں جن کے بارے میں ہمارے مشائخ نے کہا کہ لا ہو ولا غیر. اور ایک شیونات ہیں. شیونات جمع ہے شان کی. یہ کیا چیز ہوئی بھائی؟ دیکھیں اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کی ایک ذات ہوتی ہے اور اس کی صفات ہوتی ہیں. مثلا ایمان والی ہے، نیکوکار ہے، پردے دار ہے، پڑھی لکھی ہے، ذہین ہے، اچھے خاندان سے ہے. اب یہ سب اس کی صفات ہیں. ایک اس کی ذات ہے اور ایک اس کی صفات ہے. تو اس کی ذہانت، اس کی تعلیم، اس کے اچھے خاندان سے ہونا، معاملہ فہم ہونا، یہ سب اس کی صفات کہلائیں گی. اور خوبصورت ہونا، یہ بھی اس کی صفت کہلائے گی. تو ایک ذات ہوئی اور ایک صفات ہوئی. اور ایک اس کے شیونات ہوتی ہیں. وہ کیا؟ کہ اس کا ایک انداز ہوتا ہے، نخرہ کہتے ہیں جس کو. بعض لوگ نقشین تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے مگر اٹریکشن نہیں ہوتی ان کے اندر، کہ نزاکت نہیں ہوتی ان کے اندر، وہ ناز نہیں ہوتا. اور کچھ لوگوں کو اللہ یہ نعمت بھی دے دیتا ہے تو ان کے اندر حسن بھی ہوتا ہے اور حسن کا ناز بھی ہوتا ہے. تو اس ناز کو عربی میں شان کہتے ہیں. اب اللہ تعالی کا حسن اور جمال ایک الگ صفت ہے، اور اس جمال کے اندر جو انداز ہے یا ناز ہے وہ ایک الگ نعمت ہے. شادی کے ابتدائی دنوں میں دلہن روزانہ نئے کپڑے بدلتی ہے، نئے طریقے سے بال سنوارتی ہے، تیار ہوتی ہے. ہوتی تو وہی ہے، مگر روزانہ نئے کپڑے پہننے سے، نئے تیار ہونے سے خامند کو وہ روز اور خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، اور خامند کی روز ایک نئی پیار کی نظر اس کے اوپر ہوتی ہے. کیوں؟ کہ ذات بھی وہی ہے، صفات بھی وہی ہے، اس کی شان روز نئی ہے. اب سوچئے کہ جب دنیا میں
ایک عورت کی یہ کیفیت ہے تو رب کریم کی ذات اور صفات کی تو کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کے شیونات کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی، تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب محبوب کا ہر روز ایک نیا جلوہ ہے تو پھر محب کے دل میں ایک نیا ولولہ ہے۔ اللہ کے جلووں کی انتہا نہیں اور عاشق کے ولولوں کی انتہا نہیں۔ 1000 سال کی عمر بھی دے دینا ایسے عاشق صادق کو، وہ تھکے گا نہیں۔ روز ایک نئی مستی ہوگی، ایک نیا لطف ہوگا، ایک نیا اس کے اندر جذبہ ہوگا اللہ کی عبادت کا۔ ان کو شیونات کہتے ہیں، ان جلووں کو جو اللہ کے جلوے ہیں ان کو شیونات کہتے ہیں۔ تو ان کا فیض سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ اب سمجھ میں بات آتی ہے کہ بھئی جلوے کے شکار تھے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء میں سے کسی اور نے نہیں کہا کہ مجھے دیدار کرنا ہے۔ کس نے کہا؟ کلیم نے کہا۔ بات کرنے کا موقع ملا تھا نا۔ یہاں سے ایک نقطہ کھلا کہ بات سے بات بڑھتی ہے، بات سے بات۔ اس لیے نوجوان سیل فون کے بارے میں بہت محتاط رہیں، کیونکہ بات سے بات۔ اس نقطے کو یاد کر لیں کہ بات سے بات، اور پھر یہ بات تک مسئلہ نہیں رہتا، بات کے بعد رب ارنی انظر الیک، پھر ملاقات تک بات جاتی ہے۔ یہ راستہ ملاقات تک پہنچاتا ہے۔ نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے۔ تو نپ دی ایول ان دی بڈ، اس کو ابتدا میں ہی پکڑے کہ بات ہی نہیں کرنی۔ بس جو اس فتنے سے بچنا چاہتا ہے وہ یہ نقطہ سمجھے کہ مجھے بات ہی نہیں کرنی، بات ختم۔ تو شیونات ذاتیہ کا فیض سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لطیفہ سر کے ذریعے سے ملا، اور یہ مقام مشاہدہ کہلاتا ہے۔ یہ مقام مشاہدہ کہلاتا ہے۔ اس مقام پہ سالک اپنے آپ کو گم پاتا ہے اور اسے فقط محبوب ہی کی صفات نظر آتی ہیں۔ اس مقام پہ پہنچ کے کہنے والوں نے پھر جو کہہ دیا نا، سبحانی ما اعظم شانی، وہ اس مقام پہ کہا۔ ان الحق اگر کہا تو اس مقام پہ پہنچ کے کہا، اس لیے کہ ان کی اپنی ذات نظر سے ہی نکل گئی تھی اور وہ اپنے آپ کو گم پاتے تھے اللہ کی صفات۔ تو کیفیت ہی ان کی ایسی تھی، اس لیے ان کی زبان سے جو اس قسم کے الفاظ نکلے وہ اس سبق پہ آ کے نکلے۔ تو اس سبق کو کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید باد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ محبوب کے ساتھ ایسا تعلق بندے کا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد لطیفہ خفی کا سبق ہے۔ نیت یوں کی جاتی ہے کہ الہی تجلیات صفات سلبیہ کا وہ فیض
جو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لطیفہ سر سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لطیفہ سر میں القاء فرمایا تھا، پیران کبار کے واسطہ سے میرے لطیفہ سر میں بھی القاء فرما۔ تو صفات سلبیہ کا فیض انسان کو اس جگہ پر حاصل ہوتا ہے۔ صفات سلبیہ کا فیض حاصل ہونے کی پھر علامات کیا ہیں؟ کہ بندے کے اندر سے بشری صفات سلب ہو جاتی ہیں، اس میں ملکوتی صفات آ جاتی ہیں۔ بشری صفات اس کے اندر سے کم ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر کون سی صفات آ جاتی ہیں؟ ملکوتی، چونکہ سلبی توجہ ہے نا، سلبی تجلیات ہے نا۔ اس مقام پہ پہنچ کے ہمارے بڑوں نے بعض نے کہا یطعمنی و یسقینی، رب ہی مجھے کھلاتا ہے اور رب ہی مجھے پلاتا ہے، اس لیے کہ ان کی بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ جو تھا نا پنڈت کے ساتھ، تو اس نے تو کھانے کا مناظرہ کہا تھا اور حضرت نے فرمایا تھا بھئی کھانے کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو کسی سانڈ سے کر لو، بیل سے کر لو، خوبی کی بات تو نہ کھانا ہے نا، تو میرے ساتھ نہ کھانے کا مقابلہ کرو۔ تو فرمایا کہ 40 دن کے لیے تمہیں اور مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور 40 دن کے بعد دروازہ کھولا جائے۔ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کو یقین تھا کہ 40 دن میں بن کھائے پیے رہ سکتا ہوں۔ اور وہ جو قرب قیامت میں آتا ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان والے سبحان اللہ پڑھیں گے اور ان کی بھوک ختم ہو جائے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت عطا فرما دیں گے۔ ان کے اندر سے وہ جو بشریت کے تقاضے ہیں وہ نکالیں گے۔ اس لیے ہمارے مشائخ کھانا پینا بالکل کم ہو جاتا تھا، ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، تھکتے نہیں تھے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ 90 سال کی عمر میں 90 سال کی عمر اور شوگر کی بیماری بھی بہت پرانی تھی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت نے رمضان میں افطاری کے بعد وضو بنایا اور مسجد میں تشریف لے آئے، کیونکہ اس دن خاص قراء بلوائے گئے تھے مختلف شہروں سے۔ مری میں ایک مقام ہے، پہاڑی علاقہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہوتا ہے، تو لوگ وہاں جاتے آتے ہیں۔ اس عاجز کو بھی حضرت کے ساتھ رمضان میں وہاں حاضری کی توفیق ہوئی، تو یہ عاجز حاضر خدمت تھا۔ حضرت نے روزے کی افطاری کی اور پھر وضو فرما کے فرمان لگے کہ جلدی چلو، مجھے پہلی صف میں جانا ہے۔ تو ابھی نماز میں پونا گھنٹہ اذان نماز میں تھا، حضرت پہلی صف میں آگے بیٹھ گئے، اتنا جلدی وضو کر لیا۔ پھر اس کے بعد تراویح ہوئی۔ اس دن ایسے قراء کو وہاں پر امامت کے لیے بلایا جاتا ہے جن کو قرآن پاک اس طرح یاد ہوتا ہے جیسے عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ چنانچہ خطیب صاحب بتانے لگے خود کہ یہاں 30 سال کے قریب انہوں نے بتایا کہ یہ معمول ہے، آج تک 30 سال میں اس مصلی پر کسی کو لقمہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ پڑھنے والے اتنا سکون سے پڑھتے ہیں، پیچھے کسی کو لقمہ دینے کا موقع نہیں آیا 30 سال سے۔ اب حضرت تو عاشق قرآن تھے، چنانچہ ان قراء کی حضرت نے قرات سنی۔ پھر تراویح کے بعد کچھ اور قراء بھی تھے، تو پھر ایک مجلس اور لگی محفل قراءت کی، اور ماشاءاللہ پڑھنے والوں نے بھی ایسا پڑھا کہ سبحان اللہ سما باندھ دیا، عجیب، ایک سے بڑھ کر ایک۔ حتیٰ کہ مسجد کمیٹی والوں نے اعلان کیا کہ بھئی 1 گھنٹہ رہ گیا ہے سحری کا وقت ختم ہونے میں، اور سب کے لیے کھانے کا انتظام ہے، تو مسجد میں دسترخوان لگایا جا رہا ہے، سب اٹھ کے کھانا کھائیں، سحری کریں۔ میں حضرت کے قریب ہوا کہ بھئی مغرب کا وضو کیا ہوا تھا،
سحری کا وقت آ گیا تو میں نے کہا حضرت آپ نے وضو تازہ کرنا ہوگا. کہنے لگے کا مطلب تھا کہ نہیں کرنا. خاموش ہو گیا. حضرت نے فیصلہ فرمایا کہ میں نے سحری یہی کرنی ہے سب کے ساتھ. اب شوگر والے کی تو کچھ پرہیزی غذا ہوتی ہے اور عام تو وہی پلاؤ تھا سب کے لیے ایک جیسا. حضرت نے وہی کھایا. ہم نے دیکھا ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے نا پھر تو نوجوانوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے بیت الخلاء کی. تو جب کھانا کھا چکے تو یہ عاجز قریب ہوا تو پھر پوچھا حضرت وضو کے لیے تشریف لے جائیں گے؟ میری طرف دیکھ کے فرمایا میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟ میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے؟ خاموش ہو گیا. ہم حضرت کے سامنے بالکل چوزے سے ہوتے تھے. اللہ نے ان کو ایسا ڈیل ڈول اور ایسی وجاہت عطا فرمائی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا خیال تھا کہ چلیں حضرت فجر پڑھ کے چلے جائیں گے. جیسے ہی فجر کی نماز مکمل ہوئی تو حضرت تو پہلی صف میں ہی تھے, اٹھے اور ممبر کے اوپر بیٹھ گئے. فرمانے لگے ساری رات آپ حضرات نے مجھے قرآن سنایا ہے, اب میں آپ کو قرآن سناؤں گا. اللہ اکبر. حضرت کا جو فجر کا درس قرآن تھا نا وہ پکی بات ہوتی تھی. کیا سفر کیا حضر. بس میں بھی ہوتے تھے نا تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ساتھی ہوتے تھے کوئی 2-4 آیتیں پڑھ کے ان کو کچھ نہ کچھ سنا دیتے تھے. حضرت فرماتے تھے مجھے اس پہ روزینہ ملا کرتا ہے. فرماتے تھے جیسے مزدور کو مزدوری ملتی ہے نا شام کو, مجھے فجر کے اس درس قرآن کے اوپر روزینہ ملتا ہے. تو بڑی پابندی. اور فجر کے درس قرآن کی خصوصیت یہ تھی کہ مجال ہے کوئی سو جائے, کوئی مراقبے میں سر جھکا کے بیٹھ جائے, ایسا سیدھا کر دیتے تھے سب کو. پورے مجمع کو اپنے کنٹرول میں رکھتے تھے حضرت, اور بڑے جلال کے ساتھ ایسے لگتا تھا واقعی انوارات اتر رہے ہوتے ہیں اور حضرت قرآن بیان فرما رہے ہوتے تھے. خیر ساجد کا خیال تھا کہ بھئی جیسے عام معمول ہے کہ بھئی رمضان مبارک میں فجر کے بعد 10 منٹ کے لیے کوئی کتاب پڑھ دی جائے کافی ہوتی ہے. میں نے پوچھا کہ حضرت 10 منٹ کا بیان کر کے چلیں گے؟ اوہو, حضرت نے تو بیان شروع کیا. ایک ایسا وقت آیا مان لگے سب علماء ہیں قراء ہیں, مجھے ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, میں صرف آیتیں پڑھوں گا, ترجمہ خود سمجھتے رہنا. اور پھر آیتیں پڑھنی شروع کر دی. ایک آیت پڑھی, اس کے مضمون سے متعلق پھر دوسری آیت پڑھی, تیسری آیت پڑھی, چوتھی آیت پڑھی. مجمع حیران ہے کیا مضمون وارد ہو رہا ہے جی. اللہ کی شان کے بیان کرتے کرتے اشراق کا وقت ہو گیا. پھر حضرت نے بیان مکمل کیا اور سب نے اشراق کی نماز پڑھی, اور پھر کمرے میں آ کر حضرت نے وضو تازہ فرمایا. آج لوگ امام حنیفہ رحمۃ اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیسے پڑھی. ہم نے 90 سال کی عمر کے ایک بزرگ کو جو شوگر کے مریض ہیں مغرب کے بعد کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھتے آنکھوں سے دیکھا ہے. اصل میں جو بیچارے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ان کو کیا پتا کہ ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ ہوتا بشر ہے مگر اس کے اندر ملکوتی صفات آ جاتی ہیں. یہ ان کو سمجھ میں بات نہیں آتی. ان کے لیے پھر باوضو رہنا کون سا مشکل کام ہے. ہمارے حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے, اور یہ بات حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجھے سنائی.
فرمانے لگے کہ حج پر تشریف لائے، 13 دن حج میں رہے، نہ کھایا نہ پیا نہ پیشاب نہ پخانا، کہا کرتے تھے کہ میں کالا کتا اس پاک دیس کو کیسے ناپاک کروں، اور 13 دن کے بعد حج کر کے واپس چلے گئے۔ یہ حضرت نے مجھے خود سنایا۔ 13 دن تک بن کھائے پیے انہوں نے اپنا وقت گزارا۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہیں تو یہ بشر، لیکن یہ جب اپنے نفس کو ماریں گے اور اپنے اصلاح کریں گے تو میری صفات سے اس طرح یہ منور ہو جائیں گے کہ فرشتوں تم سے بھی یہ بازی لے جائیں گے۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لطیفہ خفی کے سبق کے اوپر آ کر پھر انسان میں یہ صفات آ جاتی ہیں، پھر کھانے پینے کی بھی اس کو محتاجی نہیں رہتی۔ چنانچہ ہمارے بعض بزرگوں کے حالات زندگی میں ہے کہ میں تو سنت سمجھ کے کھاتا ہوں، ورنہ مجھے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اکابر علماء دیوبند میں سے ہی کسی بزرگ کی یہ بات میں نے کسی کتاب میں پڑھی ہے کہ میں تو سنت سمجھ کے کھا لیتا ہوں، ورنہ کھانا کوئی ضروری تو نہیں رہا۔ واقعی ان کو ضرورت نہیں رہتی پھر اس کی، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے دیتے ہیں۔ خاص طور پہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کے جو حالات لکھے ہیں کہ رمضان میں ایک پیالی چائے، ایک فنجان چائے، ماشاءاللہ لگتا ہے جیسے کھانا پینا تو ہے ہی نہیں، اور مستقل ساری ساری رات عبادت۔ اصل میں ان میں یہ صفات آ جاتی ہیں۔ پھر ایسے موقع پر سالک چونکہ اس کو سلبی توجہات ملتی ہیں تو وہ کسی کمال کا انتساب اپنی ذات پہ نہیں کرتا، کسی کمال کا انتساب اپنی ذات کے اوپر نہیں کرتا۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو فاسق فاجر اور کافر فرنگ سے بھی بدتر سمجھے۔ وہ بات ویسے نہیں سمجھ میں آتی، اس سبق پہ آ کے سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی کمال اپنی طرف منسوب ہی نہیں کرنا تو سب اچھے نظر آنے ہیں، اپنے سے سب بہتر ہیں، تو اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی بدتر سمجھے۔ یہاں تک فرمایا حضرت مجدد صاحب، اور پڑھنے والے کو وہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن اس سبق کو کرنے کے بعد پھر اس میں کوئی عجب چیز نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، کمال سب کمال والے کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لطیفہ اخفا، اور اس کی نیت یہ ہے کہ الہی شان جامع کا وہ فیض جو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لطیفہ اخفا میں عطا فرمایا تھا، پیران کوار کے واسطہ سے میرے بھی لطیفہ اخفا میں عطا فرما۔ یعنی صفات، شیونات، ذات سب کی مجموعے کو شان جامع کہتے ہیں، اور یہ تجلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ چنانچہ اس سبق کے ملنے پر جن کا یہ لطیفہ زیادہ نمایاں بھی ہوتا ہے اور جو وافر فیض پاتے ہیں اس سے، ان کے اندر محبوبیت آتی ہے۔ لطیفہ سر غالب تھا تو وہ مرید تھے، اور لطیفہ اخفا غالب آ گیا تو یہ مراد بن گئے، محبوبیت آ گئی ان کے اندر۔
ایسے اخلاق عظیمہ آ جاتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، انسان اس کا نمونہ بن جاتا ہے۔ جو تصوف کا مقصود ہے نا کہ ذمیمہ ختم ہوں اور حمیدہ آ جائیں، وہ اس سبق کے اوپر جا کر اخلاق حمیدہ کامل حاصل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سبق پر پہنچنے تک مقامات عشرہ سلوک بندے کے طے ہو جاتے ہیں۔ جو لطیف اخفا کی ولایت تک پہنچ جاتا ہے، توبہ، انابت، زہد، ریاضت، یہ سارے مقامات عشرہ جو کہلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ سب طے ہو جاتے ہیں اور اس بندے کے اندر محبوبیت آ جاتی ہے اور اس بندے کے اندر رحیمیت کی صفت غالب آ جاتی ہے، رحیم و کریم طبیعت ہو جاتی ہے، عفو در گزر، سبحان اللہ۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ وہ جو رحمت للعالمین کی غلامی ہے نا، اس کے صدقے، ان کی اتباع کی کمال کی وجہ سے پھر بندے کو اس میں سے حصہ نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر امت کا غم آتا ہے دل میں، مخلوق کا غم آتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ مراقبات، مشاربات کہلاتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں کتابوں میں چونکہ تفصیل لکھی ہے، وقت ہو گیا تو ہم اس کو کل پڑھیں گے۔ اب جتنی باتیں آج آپ کے سامنے پیش کی گئیں، ان کی تفصیلات کتابوں میں مختلف جگہوں پر موجود ہے، مگر اس کی ایک لمبی فہرست ہے تو مزید کم از کم پونا گھنٹہ چاہیے ہوگا، تو ہم اس بات کو کل تک مؤخر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی تفصیل کی باتیں ہم اپنے اکابر کی کتابوں سے کل پڑھیں گے تاکہ آپ کے دل کو مزید اس پر تسلی بھی ہو اور یہ سبق دوبارہ یاد ہو جائے، اور یہ صفات اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ کریم آقا، ہم آپ کی رحمت کے منتظر ہیں، اللہ سائل سخی کے دروازے پر حاضر ہیں، محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں، بندے پروردگار کے دروازے پر حاضر ہیں، کمزور ایک قوی کے دروازے پر حاضر ہیں۔ میرے مولا، رحمت کی نظر فرما دیجیے، اللہ کرم کی نظر فرما دیجیے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے عملوں سے کچھ نہیں ہونا، آپ کی رحمت کی نظر سے سب کچھ ہونا ہے۔ جب معاملہ آپ کے کرم پہ موقوف ہے تو میرے مالک ایک کرم کی نظر عطا کر دیجیے، اللہ ایک کرم کی نظر عطا کر دیجیے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے، ہمیں سنوار دیجیے، اللہ ہمیں انسان صحیح معنوں میں انسان کامل بنا دیجیے۔ رب کریم، آپ جیسا چاہتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ کریم آقا، ایسا بنا دیجیے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اے کریم، مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ اللہ، یہ امیدیں لے کر دل میں بیٹھے ہیں کہ آپ مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ رمضان کی بابرکت راتیں ہیں، اللہ تاک رات ہے، آخری عشرہ ہے، اللہ رمضان کا تو ایک لمحہ ولی بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میرے مولا، مہربانی کر دیجئے، اللہ ہم اپنی نفسانیت سے تنگ آ گئے ہیں، میرے مولا ہم تھک گئے ہیں گناہ کر کر کے، میرے اللہ مہربانی کر دیجئے، اللہ مہربانی کر دیجئے، اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، اللہ اپنی غلامی میں لے لیجئے، میرے مالک اپنی غلامی میں لے لیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے،
معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔